بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو چیز تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس چیز کو صدقہ کرو۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا، یعنی ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا، یعنی میں آپ سے نصیحت حاصل کروں گا۔ شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مضائقہ نہیں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں، یعنی میری فرما برداری چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دوں، یعنی اپنے مال میں جو چیز مجھے اچھی لگے یا جو چیز اچھی ہو وہ میں اللہ کے نام پر صدقہ کروں۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے، یعنی وہ کھانے پینے میں مشکلات ہے ان کو۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جو میرے اونٹ ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں، جن کو آپ چراتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے اچھا اونٹ لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت طاقتور، سیدھا اور اچھا تھا۔ اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کی ضرورت ہے، یعنی ان اونٹوں میں اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس کو چھوڑ کر باقی جو اونٹ تھے ان میں جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے کر گیا حضرت ابو ذر غفاری کے پاس۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا، جو سب سے اچھا اونٹ تھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری کی نظر پڑ گئی۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی طاقتور ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ ان سب حضرات میں سے دو شخص اٹھے اور حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہیں، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی ان میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا حصہ جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے۔ یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری نے ان دو آدمیوں کو کہا کہ اس اونٹ کے اتنے ٹکڑے کرو کہ جتنا گھر اس بستی میں آباد ہیں، اور ان سب بستیوں میں جو گھر ہیں ان میں میرا گھر بھی آپ شمار کر لیں، اور سب ایک جیسے گوشت کے ٹکڑے کریں، وزن میں برابر ہوں، نہ کوئی بڑا ہو نہ کوئی چھوٹا ہو۔ جتنے بھی گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں ان میں مجھے بھی شمار کرو، اور سب کے گھر میں ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم کوئی خیرات کریں تو کوشش یہی کریں کہ جتنا اور گھروں میں ہم حصہ دیتے ہیں
اتنا ہی اپنے گھر کے لیے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں آدھا جانور رکھ دیں اور باقی تقسیم کر دیں۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جتنا جتنا اور گھروں میں جائے زیادہ نہ جائے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کہا میرے گھر میں زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا اور قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی، یعنی اس اونٹ کو ذبح کر دیا، اس کے حصے بنا دیے گئے۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا، یعنی اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو بھول گئے یا اس کی فکر ہی نہیں کی۔ میں نے عرض کیا، یعنی اس غلام نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے مال کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کرا دوں۔ یعنی آپ کے اگر خیال میں آ گیا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے تو کوشش کریں اس کو صدقہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے چلا جائے یا پھر آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملے۔ دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے، یعنی قبر میں جائے، تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، پس اس کی کوشش کر کے تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو 3 شخص آپ کو مثال کے طور پر بتائے گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ ان تینوں میں بھی آپ نہ ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے دل میں جب خیال آئے آپ اپنا اچھا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانو کے خزانے میں جمع کرا دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو میں اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ وہ چیز فقیروں کو نہ دیں جن چیزوں کو آپ پسند نہیں کرتی۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ شکر خرید کر غربا پر تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جائے تو کیا ہے، تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں، تو غربا کو اس سے زیادہ نفع ہو؟ فرمایا صحیح ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور مجھے شکر میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کی پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، چاہے افضل دوسری چیز کیوں نہ ہو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو ان واقعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کیا ہے، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارا سالن بچ جائے، ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو، تو ہم اس کو صدقہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یا اسی چیز کو کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جو بھی چیز اچھی ہو اس کو صدقہ کریں، اور ہمیں اس چیز کو صدقہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کے بعد میرے سننے والے ناظرین ان واقعات پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، سبسکرائب کریں، اور اسی نام پر میرا فیس بک پیج بھی ہے اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد، اسے فالو کریں، اور اسی نام پر اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد میری ٹک ٹاک آئی ڈی بھی بنی ہوئی ہے۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، میری ویڈیو پر کمنٹ کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔